ان الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی الاشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے نہایت ہی محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ کیو ڈاٹ گرامر دیکھ رہے ہیں۔ میں آپ کا ہوسٹ شاہد ملک۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 258 تک ہم نے پڑھا ہوا ہے۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 259 پڑھتے ہیں۔ لمبی آیت ہے، کچھ حصہ اس کا رہ جائے گا، وہ انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم کور کریں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 259 کی پریزنٹیشن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا فاماتہ اللہ مئۃ عام ثم بعثہ قال کم لبثت قال لبثت یوما او بعد یوم قال بل لبثت مئۃ عام فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنہ۔ یا اس شخص کی مانند کہ جس کا ذکر اس بستی پر ہوا جو چھت کے بل اوندھی پڑی ہوئی تھی، وہ کہنے لگا اس کی موت کے بعد اللہ تعالیٰ اسے کس طرح زندہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اسے مار دیا 100 سال کے لیے، پھر اسے اٹھایا، پوچھا کتنی مدت تم پر گزری؟ کہنے لگا 1 دن یا اس کا کچھ حصہ۔ فرمایا بلکہ تو 100 سال تک رہا، یعنی مردہ رہا، اب تو اپنے کھانے پینے کو دیکھ کہ بالکل خراب نہیں ہوا۔ محترم ناظرین، آپ نے آیت مبارکہ کا ترجمہ سنا۔ یہ واقعہ عزیر علیہ السلام کا ہے، اور وہ زمانہ جب وہ بستی تباہ ہو چکی تھی، باہر کی ایک قوم نے اس کے اوپر حملہ کیا اور انہیں برباد کر دیا۔ تو عزیر علیہ السلام وہاں سے گزرے اور انہوں نے دیکھا، تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی اور ایسے دل میں یہ خیال آیا کہ یا اللہ یہ بستی دوبارہ کیسے زندہ ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دے دی۔ 100 سال وہ موت کی حالت میں رہے۔ اس زمانے میں وہ بستی دوبارہ آباد ہوئی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جب 100 سال کے بعد زندہ کیا، تو زندہ کرنے کے بعد پھر وہ اپنی قوم میں جب گئے تو پھر لوگوں کو یہ یقین ہوا کہ یہ 100 سال پہلے کے مردہ ایک انسان ہیں جو دوبارہ زندہ ہوئے۔ تو یوں ان کے اندر دوبارہ سے زندگی بعد از موت کا جو ایمان ہے وہ تازہ ہوا۔ تو اس آیت مبارکہ میں اس بات کا ذکر ہے، اور چونکہ قرآن برحق ہے اور ہمارے سامنے جو اس کی خبر آتی ہے وہ یقینی طور پر سچی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسان کو زندہ کر کے دوبارہ دکھا دیا، اور فرمایا کہ اسی طرح دوبارہ انسان زندہ کیے جائیں گے اور اللہ کے حضور پیش کیے جائیں گے۔ تو اس سے ہمیں بھی یہ یقین ہونا چاہیے کہ ہم بھی ایک دن مر جائیں گے، اور جب مر کے اٹھیں گے تو پھر اسی جسم کے ساتھ، اسی طرح، اسی ذہن کے ساتھ سب کچھ ویسا ہی ہوگا، لیکن حالات ویسے نہیں ہوں گے۔ قیامت برپا ہوگی اور اس حالت میں ہمیں اپنی پچھلی زندگی کا حساب دینا ہوگا، اور اس حساب کتاب کے بنا پر ہمیں جنت ملے گی، اور اللہ نہ کرے کسی کا حساب غلط ہو گیا تو وہ جہنم میں جائے گا۔ تو یہ ہے قرآن کی سمجھ اور قرآن کا یہ فہم ہے کہ اگر ہمیں اس انداز میں ہم قرآن کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، تو یقیناً ہمیں اپنی آخرت کی زندگی پر یقین پختہ ہوگا، اور پھر ہم اس کے لیے تیاری کریں گے۔
تو چلیے اس آیہ مبارکہ کی گرامر کی تفصیل دیکھتے ہیں۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا قال انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، یا اس شخص کی مانند کہ جس کا گزر ایک بستی سے ہوا جو چھت کے بل اوندھی پڑی ہوئی تھی، وہ کہنے لگا اس کی موت کے بعد اللہ تعالیٰ اسے کس طرح زندہ کرے گا۔ او کالذی مر علی قریۃ، یا اس شخص کی مانند جس کا گزر اس بستی پر ہوا۔ او عاطفہ ہے، کا حرف جارہ ہے، الذی موصولہ مرکب جاری بنتا ہے، مرہ فعل ہے، علی قریۃ مرکب جاری ہے۔ مرہ مادہ میم را باب نصرہ، ماضی کا پہلا صیغہ مرہ، مضارع یمرو، نصرہ ینصرو، مرہ یمرو۔ مرہ نصرہ کے وزن پہ ماضی واحد غائب مذکر، وہ گزرا، یعنی جو زمانہ گزرتا ہے اسے ہم مرور زمانہ بھی کہتے ہیں۔ تو یہ وقت کا گزرنا یا کسی جگہ سے اس کے اوپر سے گزرنا، یہ اس کا مطلب ہوگا مرہ۔ وہی خاویۃ علی عروشہا، جو چھت کے بل اوندھی پڑی ہوئی تھی۔ واو عاطفہ، ہیا ضمیر مؤنث، یہ قریۃن کے لیے ہے۔ قریۃن جو ہے یہ مؤنث کا صیغہ ہے اور اس کے لیے جو ضمیر ہے وہ مؤنث کی لگی۔ خاویۃن مبتدا ہے، علی عروشہا، علی عروش مرکب جاری، عروشہا مرکب اضافی ہے۔ قال انا یحیی، اس نے کہا کیسے زندہ کرے گا۔ قال فعل ہے، انا اسم استفہام اور یحیی فعل ہے۔ قال کاف واو لام اس کا مادہ، باب نصرہ ماضی کا پہلا صیغہ، قال مضارع یقول، قال یقول، قال ماضی واحد غائب مذکر، اس نے کہا۔ یحیی مادہ ہا یا باب اسلمہ ماضی کا پہلا صیغہ، احیا مضارع یحیی، اسلمہ یسلم، احیا یحیی۔ یحیی کدھر ہے؟ یسلم کے وزن پہ مضارع واحد غائب مذکر، وہ یعنی اللہ زندہ کرے گا۔ ھذہ اللہ بعد موتہا، اللہ اس بستی کو اس کی موت کے بعد۔ ھذہ اسم اشارہ ہے مؤنث کے لیے، اللہ فاعل ہے، بعد ظرف زمان ہے، موتہا مرکب اضافی ہے۔ فاماتہ اللہ مئۃ عام ثم بعثہ قال کم لبثت قال لبثت یوما او بعد یوم، تو اللہ تعالیٰ نے اسے مار دیا 100 سال کے لیے، پھر اسے اٹھایا، پوچھا کتنی مدت تم پر گزری، کہنے لگا میں رہا ایک دن یا اس کا کچھ حصہ۔ فاماتہ اللہ، تو اللہ نے اسے مار دیا۔ فا عطفہ، اماتہ فعل ہے، ہو ضمیر واحد، اللہ فاعل۔ اماتہ ہو مادہ میم واو تا، باب اسلمہ ماضی کا پہلا صیغہ، اماتہ مضارع کا پہلا صیغہ، یمیتو، اسلمہ یسلم، اماتہ یمیتو۔ اماتہ اسلمہ کے وزن پہ ماضی واحد غائب مذکر، ہو ضمیر واحد مذکر کے لیے، اس نے مار دیا اس کو، یہ ہو کیا مطلب ہے اس کو۔ مئۃ عام ثم بعثہ، 100 سال کے لیے پھر اسے زندہ کیا۔ مئۃ ظرف زمان ہے، ایک مدت زمانے کی بات ہو رہی ہے۔ عام سال،
اور میت آمن یہ مرکب اضافی ہے، ثم عاطفہ ہے، بعثا فعل ہے، ہو ضمیر واحد غائب کے لیے، بعثہ مادہ با عین سا باب فتحہ ماضی کا پہلا صیغہ، بعثا مضارع یبعث فتح یفتح بعثا یبعث، بعثا فتح کے وزن پہ ماضی واحد غائب مذکر، اس نے اٹھایا، یعنی اس نے اٹھایا دوبارہ زندہ کیا، یا اس نے بھیجا بھی کہہ سکتے ہیں، جب اللہ نے اپنے انبیاء کو بھیجا ہوتا ہے اس کا ذکر ہوتا ہے تو پھر بھی بعثا کا فعل آتا ہے، بعثہ اس نے زندہ کیا، ہو اس کو، قال کم لبثت کہا کتنی مدت تم پر گزری، لبثت مادہ لام با سا باب سمیہ ماضی کا پہلا صیغہ، لابسا مضارع یلبسو سمیہ یسمعو لبسا یلبسو، لبثت سمیتا کے وزن پہ ماضی واحد حاضر مذکر، تم مردہ رہے ہو، قال لبثت میں اس حال میں رہا ہوں، یعنی اس نے کہا، قال فعل ہے اور لبثت بھی فعل ہے، قال ہم نے پہلے پڑھا ہے، لبثت ابھی ہم نے پڑھا ہے، اور یہ حاضر واحد ماضی کا صیغہ ہے، لبثت اب یہ دیکھیں یہ ماضی واحد متکلم مذکر کا صیغہ ہے اور اس کا مطلب ہے میں مردہ رہا ہوں، تو دیکھیں افعال اس طرح بنتے ہیں اور اسی طرح دیکھیں زیر اور زبر سے معنی بدلتا ہے، یومن او بعد یوم ایک دن یا اس کا کچھ حصہ، یوم ظرف زمان ہے، او عاطفہ ہے، بعد یومن مرکب اضافی ہے، قال بل لبثت میت عام فانظر الى طعامک و شرابک لم یتسنع، فرمایا بلکہ تو 100 سال تک رہا، یعنی ایک دن یا ایک اس کا کچھ حصہ نہیں ہے بلکہ تم 100 سال تک مردہ رہے ہو، پھر اب تو اپنے کھانے پینے کو دیکھ کہ بالکل خراب نہیں ہوا، قال بل لبثت کہا اللہ نے بلکہ تم رہے ہو، قال فعل ہے، بل حرف اضراب ہے، یعنی جو بات ہو رہی ہے اس سے ہٹ کے دوسری بات ہے، اصل میں وہ بات اس کو ریجیکٹ کر کے اگلی بات جو صحیح ہے اس کے بارے میں جب کہا جائے تو بل یہ آتا ہے، لبثت یہ فعل ہے، یہ ابھی ہم نے پڑھا، میت عامن 100 سال تک، میت عامن مرکب اضافی ہے، فانظر الی طعامک و شرابک پھر دیکھو اپنے کھانے کی طرف اور اپنے پینے کی طرف، فا عاطفہ انظر یہ فعل امر ہے، الی طعامک یہ مرکب جاری، و شرابک یہ بھی مرکب جاری ہے، انظر مادہ نون ضا را باب ناصرہ ماضی کا پہلا صیغہ، ناظرہ مضارع ینظرو ناصرہ ینصرو ناظرہ ینظرو، انظر یہ امر ہے، امر واحد کے لیے بھی اور امر جمع کے لیے بھی ہوتا ہے، واحد کے لیے امر ہوگا انظر اور جمع کے لیے انظرو، تو یہاں پہ انظر استعمال ہوا کہ تم دیکھو ذرا، لم یتسنع بالکل خراب نہیں ہوا، لم جازمۃ المضارع ہے، یتسنع فعل مجزوم ہے، ہو ضمیر واحد غائب، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم 100 سال مردہ رہے ہو لیکن دیکھو اللہ کی قدرت، تمہارا کھانا پینا 100 سال پہلے جو ساتھ لائے تھے وہ اسی طرح صحیح سلامت پڑا ہے،
لم یتسنہ مادہ سین نون ہا باب تدبرا ماضی کا پہلا صیغہ، تسنہا مضارع یتسنہو، تدبرا یتدبرو، تسنہا یتسنہو، یتسنہو یتدبرو کے وزن پہ ہے، مضارع واحد غائب مذکر، وہ گلتا ہے سڑتا ہے۔ لم یتسنہ لم جازمۃ المضارع ہے اور جازمۃ المضارع نے فعل کو مجزوم کر دیا، یعنی پیش کو ہٹا کے جزم دے دی، یتسنہو سے یتسنہ، اور مطلب بھی بدل گیا، وہ نہ گلا نہ سڑا۔ الحمدللہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 259 ہم نے کچھ حصہ پڑھ لیا ہے، کچھ حصہ باقی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سے ہدایت لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بھی اور آپ کے ارشادات سے بھی ہدایت لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، جزاکم اللہ خیرا۔